سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک خطیب ہے، اس کا مشن یہ ہے صحابہ میں تقابل، اور جب اس کی میڈیا پہ گرفت ہوئی تو ابھی چند دن پہلے اپنے ادارے کے ختم بخاری کے پروگرام پر بظاہر صفائی پیش کر رہا ہے کہ مجھے گستاخ کہنا شروع کر دیا، تم مجھے مروانا چاہتے ہو، جس طرح تم نے سیالکوٹ میں ایک آدمی کو گستاخ کہہ کے مار دیا، کبھی تم انجینئر مرزا محمد علی کو گستاخ کہتے ہو، اب تم مجھے گستاخ کہتے ہو، کیا تم عوام کے ہاتھوں سے مجھے مروانا چاہتے ہو؟ میں گستاخ نہیں ہوں۔ یہ صفائیاں پیش کر رہا ہے، لیکن ساتھ کیا کہتا ہے؟ اگر میں صحابہ میں تقابل پیش کرتا ہوں تو کیا یہ گستاخی ہے؟ مطلب جو اس کا مشن ہے وہ پھر اس پہ آ گیا، بظاہر صفائی پیش کر رہا ہے کہ میں گستاخ نہیں ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں صحابہ میں تقابل کرتا ہوں تو کیا میں گستاخ بن گیا ہوں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو تقابل کا اختیار کس نے دیا ہے؟ جب امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ صحابہ کے مشاجرات میں اور صحابہ کے درمیان فضائل میں بھی تقابل نہیں پیش کیا جا سکتا، ہر صحابی کی فضیلت بیان کی جا سکتی ہے، ہر صحابی کی فضیلت بیان کرنی چاہیے، لیکن دو صحابہ کی فضیلت اس انداز سے بیان کرنا کہ سننے والے کے ذہن میں ایک کی عقیدت بڑھ جائے اور دوسرے کی عقیدت کم ہو جائے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ اس دور کا جدید فتنہ ہے۔ کہتا ہے صدیق اکبر وہ ہے جو نبی کو سب کچھ دیتا رہا، علی المرتضیٰ تو وہ ہے جو نبی سے لیتا رہا۔ صدیق نے بیٹی دی ہے، علی نے بیٹی لی ہے، صدیق نے دولت لٹائی ہے، علی نے نبی سے دولت لی ہے، صدیق کے گھر میں نبی کھاتے تھے، صدیق کا کھاتے تھے، علی نبی کا کھاتا تھا۔ یہ تقابل پیش کر کے امت کے ذہن میں اہل بیت کی نفرت بٹھانا چاہتا ہے اور خاص طور پر علی اور مرتضیٰ کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے۔ یہ تقابل کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ پھر ایک اور عجیب انداز میں تقابل کرتا ہے اور حوالہ پیش کرتا ہے میرے شریعت کا، اور جس طرح آپ نے سنا ہوگا المجالس بالامانہ، بعض مرتبہ آدمی کوئی گفتگو اس کو مذاق میں کرتا ہے، مزاحیہ انداز میں کر دیتا ہے، وہ صرف مجلس کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اس گفتگو کو اگر عوام میں بیان کیا جائے اور پھر سوچا جائے کہ کس کا نظری اس سے تاثر کیا پڑے گا، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ وہ اس طرح کی باتیں لاتے ہیں جس سے عوام پریشان ہو جائے۔ کہتا جی امیر شریعت سے جسٹس کیانی نے پوچھا کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان جو لڑائی ہوئی، اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ کس کا ساتھ دیتے؟ اگر آپ ہوتے تو آپ کس کا ساتھ دیتے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ جب پوری امت کے محققین فقہا کہہ رہے ہیں کہ مشاجرات پہ بات مت کرو تو تم عوام میں بات کیوں لا رہے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ اب یہ سوال کہتا ہے جی سوال کیا گیا آپ کس کے ساتھ ہوتے؟ تو کہتے شاہ جی فرماتے اگر میں ہوتا میں یہ جنگ ہونے ہی نہ دیتا، اگر میں ہوتا تو یہ جنگ ہونے ہی نہیں دیتا۔ تو اس دور میں جو صحابہ تھے کیا ان کا مقام شاہ جی سے بھی اوپر چلا گیا ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہو کہ اس دور کے صحابہ کا کوئی مقام نہیں تھا؟ پھر کہتا ہے شاہ جی کہتے اگر میں ہوتا، کیونکہ اس نے ایک جملہ کہا تھا جسٹس کیانی نے کہ شاہ جی ایک طرف آپ کی ماں ہے ام المومنین اور ایک طرف آپ کا باپ ہے سادات کے سربراہ حضرت علی، تو آپ کس کے ساتھ ہوتے؟ تو کہتا ہے شاہ جی فرماتے کہ میں ہوتا تو میں حضرت علی سے کہتا ابا جی فاتح خیبر جیسا انسان عورت سے جنگ کرتا اچھا نہیں لگتا، فاتح خیبر جیسا انسان عورت سے جنگ کرتا اچھا نہیں لگتا۔ اگر پھر بھی نہ رکتے تو پھر میں کہتا ابا جی فرما بردار بیٹا وہ ہوتا ہے جو ماں سے لڑتا نہیں ہے۔ بظاہر جملے بڑے خوبصورت ہیں لیکن اس کے پیچھے سمجھیے کیا ہے۔ بظاہر جملے خوبصورت لیکن پیچھے کیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی وہ لڑ رہے ہیں حضرت فاطمہ سے،
خلیفہ وقت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، امیر المومنین ہے اور خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر پہ ہے، تو آپ ان کا تقابل امی عائشہ سے کر کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ حضرت علی کا اس وقت کا تفقہ اور تدبر وہ صحیح نہیں تھا؟ عوام تو یہ کہے گی نا، عام آدمی کہے گا دیکھو جی کتنے ظالم تھے، ماں سے لڑ رہے تھے، یہ تقابل کر رہا ہے۔ یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا جو موقف اور نظریہ ہے، اس پر بڑے مثبت انداز میں بے شک بغیر نام لیے آپ کام کریں، لوگوں کا ذہن بنائیں، اس جملے کو امت کے ذہن میں بٹھا دیں کہ نہ نبیوں میں تقابل کر سکتے ہیں نہ صحابہ میں تقابل کر سکتے ہیں، تاکہ فتنے کا دروازہ رک جائے۔ جب یہ عوام کا ذہن بن جائے گا کہ صحابہ میں تقابل جائز نہیں، اب جب یہ مولوی تقابل کرے گا عوام خود گرفت کر لے گی، لیکن جب عوام کو پتہ ہی نہیں۔ اور ایک تقابل کی گندی ترین مثال دے دوں، یہ جو صاحب ہیں ان کے استاد گزرے ہیں، ایک محمد حسین نیلوی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب مظلوم کربلا میں ایک تقابل کیا۔ تقابل کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 8 ذو الحج کو مکہ سے کوفہ جا رہے ہیں، اور آگے لکھتا ہے کہ امام حسین سے اچھا تو ضیاء الحق ہے، جی صدر پاکستان، امام حسین سے اچھا تو ضیاء الحق ہے جو ہر سال حج پہ جاتا ہے، اور امام حسین حج چھوڑ کے کوفہ جا رہے ہیں۔ یہ تقابل کر رہے ہیں، اور یہ وہ ٹولہ ہے جو کہتا ہے قرآن ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، جن کا بچہ بچہ اپنے آپ کو شیخ القرآن کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ قرآن کسی کو آتا نہیں۔ اور میں کہتا ہوں جسے قرآن سمجھ نہ آئے وہی اس دور میں اپنے آپ کو شیخ القرآن کہتا ہے۔ قرآن سمجھ نہیں آتا، جن کو ترجمہ نہیں آتا، لا تسمع الموتى کا ترجمہ جو نہ کر سکے، غلط ترجمہ کرے، وہ شیخ القرآن ہے۔ فتنوں سے آگاہ کرنا علماء کی ذمہ داری ہے، صرف یہ نہیں کہ نمازیں پڑھ